ماں کے لیے کچھ عرض کیا، آج ہمارے عزیز کی والد کی سارے ثواب کی مجلس بھی ہے، تو میں باپ کے لیے بھی چند جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے ہم سے درخواست بھی کی تھی اور اچھا ہوا کہ مجھے یاد بھی آ گیا، تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے پہلے خیر، باپ کے بارے میں ایک دو روایتیں میں نے بہت عجیب دیکھی، بہت عجیب۔ اور ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آج کل واٹس ایپ پر بھی وہ روایت ایک اور اہل سنت عالم کی زبان سے بیان ہو رہی ہے، ہمارے پاس بھی ہے وہ روایت۔ روایت میں اس طریقے سے ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ رسول گرامی کے پاس آیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرج۔ ظاہر ہے ماں کا جو احترام ہے، ماں کا جو مقام ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ ماں اور باپ میں، حتیٰ ماں باپ کے درمیان بھی ماں کے رتبے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن روایت باپ کے لیے۔ تو ایک جوان رسول گرامی کے پاس آیا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اپنے باپ سے خوش نہیں ہوں، میرا باپ مجھے تنگ کرتا ہے۔ عجیب دنیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بابا سے خوش نہیں ہوں، میرا باپ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، اور آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ میرے باپ کو نصیحت کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی نے اس باپ کے پاس بندہ بھجوایا اور اس سے کہا کہ آ کے ہم سے مل لو، تمہارے بیٹے نے تمہارے خلاف کوئی شکایت کی۔ تو وہ جو باپ تھا وہ عمر میں کافی زیادہ تھا۔ عرب آپ کو پتہ ہے اپنی زبان کے اوپر بہت فخر کرتے تھے، اور وہ بہت اچھے شاعر ہوتے تھے، فی البدی ارتجالاً شعر کہتے تھے۔ تو وہ جو باپ تھا وہ دل کوڑا پہلے ہی بیٹھا تھا اپنے بچے سے، اس کو پتہ چلا کہ اس نے جا کے نبی کے سامنے شکایت کر دی ہے، تو بہت اس کا بیچارے کا دل کوڑا۔ تو اس نے اس کوڑے ہوئے دل کے ساتھ کچھ شعر بولنا شروع کر دیے۔ جیسے ہمارے ہاں تو اردو ادب کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے دل میں کچھ اور ہی بولتے ہیں، شعر کیا بولیں گے، لیکن بہرحال اس زمانے میں وہ کوڑھنے بھی لگتے تھے تو شعر بول دیا کرتے تھے۔ شعر کہے اس نے، اشعار کہے۔ اس نے اشعار تو کہے لیکن کسی کو سنانے کی اس کی جرأت نہیں ہوئی بیچارے کی، گھر میں اتنا اکیلا تھا، جرأت نہیں ہوئی اس کی۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس جب تک آتا، حضرت جبرائیل نبی کے پاس آ چکے تھے اور نبی سے یہ کہہ چکے تھے کہ نبی شکایت بعد میں سنیے گا، پہلے اشعار سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کچھ اشعار کہے، پہلے وہ سنو۔ کہنے لگا آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، کیونکہ یہ اشعار میں نے کسی کو اور سنائی نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اشعار کہے، اس کا مطلب ہے آپ نبی ہیں۔ نبی نے کہا اشعار سناؤ۔ اس نے اشعار سنائے۔ اس نے اشعار سنائے کہ میں نے تیری پیدائش کے لیے کتنی منتیں مانگی تجھے پتہ ہے، میں نے کتنی دعائیں اللہ کے سامنے کی کہ تو پیدا ہو، تجھے پتہ ہے، میں نے اور تیری ماں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں تجھے پتہ ہے، جب تو پیدا ہوا تو پھر کیا ہوا، جب تو بڑا ہو رہا تھا تو میں نے کیا کیا اٹھایا، تیری کیا کیا شرارتیں برداشت کیں، تیرے لیے کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں، تجھے کچھ پتہ ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک جملہ ایسا عجیب بولا، میں واقعاً آدمی پریشان ہو جاتا۔ اس نے کہا کہ میں نے تیری خواہشات پورے کرنے کے لیے اپنے وجود کو اپنی خواہشات کا قبرستان بنا لیا، میں نے اپنی اتنی خواہشات ماری تیری خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ اپنے وجود کو اپنی خواہشات کا قبرستان بنا لیا۔ اب تو بڑا ہو گیا، اب تو میری شکایت کر رہا ہے، اب تو مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ تو نے تو میرا اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ کوئی ہمسائے کا بھی کچھ خیال کر لیتا ہے، تو نے تو میرا وہ بھی خیال نہیں کیا، باپ تو چھوڑ، کم سے کم میں ہمسائے میں تو تھا تیرے، اتنا ہی پوچھ لیتا، تو نے تو کوئی بھی حق میرا ادا نہیں دیا، باپ کا تو چھوڑ ہمسائے کے برابر بھی نہیں کیا، بعد میں تو جا کے نبی کے سامنے میری شکایت کرتا ہے۔ اس نے جو اشعار پڑھے تو نبی خدا اتنے روئے کہ جیسے شانے ہلنے لگے نبی کے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو بلایا اور بعض روایات کے مطابق اس کا گریبان پکڑ کے کہا تو اور تیرے دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس کا مالک تیرا باپ ہے، آئندہ سے میرے سامنے نہیں آنا، تو اور جو کچھ تیری دنیا میں ہے مالک تیرا باپ ہے، جاؤ اب سامنے نہیں آنا میرے۔ یہ باپ کا مقام۔
ہاں باپ کو ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، باپ کا وجود قربانی دینے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور باپ کو اپنی طاقت کو کبھی بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہرحال اولاد کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اور اس دنیا کی جو اس وقت بہت بڑی ایک ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کا جو رشتہ اولاد کے ساتھ ہے وہ کولیپس کر گیا۔ یہ اس دنیا کی ٹریجڈیز میں سے ایک ٹریجڈیز ہے، کرائسس میں سے ایک کرائسس ہے۔ کوئی دنیا کا اقتصادی کرائسس اتنا سنگین نہیں ہے جتنا فیملی کا ختم ہونا سنگین ہے۔ تو عزیزان محترم خیال کیجیے گا، آپ اپنے والدین کی مزید سلامتی کے لیے اگر دنیا میں ہیں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد آل محمد وعجل فرج۔ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ آپ کم سے کم چند منٹ اللہ سے گفتگو فرمائیں۔ ایک اور چیز جو عرض کی کہ دوسروں کو دعا دیتے رہیں، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زندگی میں کوئی دن ایسا آئے جب آپ اپنی والدین کے لیے دعا نہ کریں ہوں، دن نہیں آنا چاہیے ایسا۔ اگر دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر روز کم سے کم ایک مرتبہ فاتحہ ضرور پڑھیں۔ اگر حیات ہیں حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ کا رابطہ ان کے ساتھ مضبوط رہے، محبت پہ مبنی رہے، نظر انداز نہ ہو، ورنہ آپ کی دنیا اور آخرت نعوذ باللہ تعالی اس سے غلطی سے اجڑ سکتی ہے۔ اور یہ آخری بات اس سلسلے میں اور عرض کرتا چلوں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ بچے والدین کی زندگی میں عاق نہیں ہوتے، ان کی وفات کے بعد عاق ہو جاتے ہیں۔ جو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا یہ بعد میں کیسے عاق ہو جاتے ہیں؟ کہا یہ قبروں پہ نہیں جاتے، یہ اپنے مرحومین کو یاد نہیں کرتے، بعد میں عاق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ حق نہیں ہے جو کوئی یہ کہ میرے والد کا انتقال ہوئے 30 سال ہو گئے اب کیا، نہیں، آپ جب تک زندہ ہو یہ حق ہے۔ خود 70 سال کا ہو تب بھی اس کے باپ کا حق اس کے اوپر ہے، تب بھی حق ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ اگر کوئی سمجھتا ہے نا مثلا باپ دیکھنے میں سخت ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بھائی اس کے بھی سینے میں دل ہوتا ہے، یہ پریشانی اٹھا رہا ہوتا ہے، یہ غم اٹھا رہا ہوتا ہے، اور اس غم کی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ اب میں نے باپ کے حق میں اتنا کہا تو باپ کی ذمہ داری میں بھی چند جملے عرض کرتا چلوں تاکہ ایک بیلنس کریٹ ہو جائے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج کے دور میں جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، آج کے دور میں سب سے بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کے ساتھ برج باقی رکھنا۔ آج کی دنیا میں باپ انتہائی مصروف ہے، ماں انتہائی مصروف ہے، بچے بھی اتنے ہی مصروف ہیں۔ تو بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جہاں ماں باپ کے پاس اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ کو محروم کرنا ہے؟ میں ایک ذکر نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن بہرحال جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو کچھ فیملیز کے ساتھ میری دوستیاں ہو جاتی ہیں، ان فیملیز کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، تو ان میں کسی ایک جگہ پہ گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر آدمی کھانا کھانے کے لیے ایک پلیٹ لیتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھ سے بھی یہی توقع کی کہ میں بھی پلیٹ لوں اور کونے بیٹھ جاؤں، فیملی کا پیٹرن یہی ہے۔ میں کہا یہ غلط کر رہے ہو بھائی، خدا نے ہمیں خاندان ہونے کے ناطے ساتھ بیٹھ کر کھانا حکم نہ بھی دیا ہو تو بہت پسند کیا ہے۔ اس میں بہت برکتیں ہیں۔ اس میں برکتیں کیا ہیں؟ اس میں برکتیں، سب سے بڑی برکت یہ ہے ماں باپ بچوں کے ساتھ بات تو کریں۔ ابھی اس وقت پرابلم یہ ہو گئی ہے، بچے کا شیڈیول علیحدہ ہے، باپ کا شیڈیول علیحدہ ہے، ماں کا شیڈیول علیحدہ ہے، کوئی کسی بھی ٹائم پہ آئے گا کھانا کھائے گا واپس۔ بھائی کم سے کم ایک وقت تو ایسا رکھ لو جس میں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اچھا اگر مثال کے طور پر یہاں چونکہ یہ تو لندن ہے ہی عجیب و غریب موسم کا ملک، میں تو پسند نہیں کرتا اس کا موسم بہرحال، تو یہاں کسی کا پتہ نہیں چلتا کس کا پیٹ خالی ہے کس کا پیٹ بھرا ہوا ہے کس ٹائم پر۔ تو کم سے کم ایسا رکھ لو کہ ایک ٹائم پہ ساتھ بیٹھ جاؤ، چاہے کھانا نہ کھاؤ بات تو کر لو۔
مثلا 2 کھا رہے ہو، ایک نہ کھائے، اس سے کہو نہیں کھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں، آ کے 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، بات کرو۔ یقین مانیے بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے اسی کام سے۔ باپ کا حق، باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت یہ برج، اولاد کے ساتھ رابطے میں رہے، اولاد کے پاس اتنی جرأت ہو، اتنا گراؤنڈ ہو کہ وہ اپنے باپ سے گفتگو کر سکے۔ اس وقت ایک اور بہت بڑی پرابلم جو آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک تو جنریشن کا گیپ، وہ تو ہے ہی ہے، دوسرا کلچرل گیپ۔ آپ کے بچے ایک کلچر کے، آپ اور میں کسی اور کلچر کے، کلچرل گیپ۔ اب مثال کے طور پر آپ جناب علی کسی اور زبان کو بول رہے ہیں، وہ کسی اور زبان کو بول رہے ہیں، اور بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ یہ ہمارے ماں باپ ہماری مشکل سمجھ ہی نہیں پا رہے، یہ تو سمجھ لو آفت آ گئی پھر۔ اس کے بعد تو ڈسٹینس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا جائے گا کہاں ہے۔ اور یہ روزانہ کی کہانی ہے ان سوسائٹیز کے اندر۔ اچھا، اب ان تمام باتوں کو جو آج میں نے اتنی عرض کی، کل کی اور 2-3 دن پہلے کی گفتگو سے جوڑوں تو وہ کس طرح میں عرض کروں؟ میں اس طرح عرض کروں گا، بچے کا سسٹم آف ویلیوز بالکل ڈیفرنٹ ہے، آپ کا سسٹم آف ویلیوز بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب برج کیسے بنے گا؟ وہ کچھ اور ویلیوز پہ کام کر رہا ہے، آپ کچھ اور ویلیوز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ویلیوز کو اپنے ساتھ نزدیک کرے، اتنا بچے کے ساتھ گفتگو میں رہے، اتنا رابطے میں رہے کہ اس کی ویلیوز کو دیکھتا رہے کہ ویلیوز کچھ اور تو نہیں بن رہی ہیں۔ اور وہ یہ بھی میں کل عرض کر چکا ہوں کہ ماں باپ کے کہے سے نہیں سیکھے گا، وہ کیے سے سیکھے گا۔ آپ لاکھ اسے بولتے رہیں کہ میں چاہتا ہوں تم وقت کے امام کے آوان و انصار میں شامل ہو، سب سے پہلے وہ دیکھے گا تم کس کے آوان و انصار میں ہو۔ تم تو اپنی دنیا بنانے کے لیے بیٹھے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو میں تمہاری آخرت بناؤں، تم نے خود اپنی آخرت کیوں نہیں بنائی تھی؟ سب سے پہلے تو یہ سوچیں۔ تو یہ برج بننا اس وقت بہت مشکل کام ہے اور انتہائی اہم ہے کہ بچے اپنے مسائل کو شیئر کر سکیں، اور اگر یہ ہوا تو پھر باقی باتیں آسان ہوں گی، اگر خدا نہ کرے یہی نہیں ہوا تو پھر بہت مشکل ہے۔ ایک اور مسئلہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، ایک تو یہ مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچے صحیح کام نہیں کرتے، غلط کام کرتے، اس موقع پر ماں باپ اپنے اندر تھکاوٹ کا احساس کرتے ہیں۔ کسی بھی صورت میں بچے کو یہ احساس نہیں ہونے دیجیے گا کہ آپ کی محبت کم ہو گئی ہے، یہ احساس مہلک ہے، یہ بچے کو آپ کے گھر سے بہت دور لے جائے گا۔ تو کسی بھی صورت میں میں نہیں کہنا چاہ رہا وہ صورتیں کون کون سی ہیں، کسی بھی صورت میں کم سے کم ماں اپنی محبت کے اظہار میں کمی نہ کرے۔ اب یہاں پہ ایک اور مشکل ہے، ایک ہمارے والدین کی دیسی محبت کا اظہار ہے اور ایک ہمارے بچوں کا ولایتی محبت کا اظہار ہے۔ اس میں بھی ایک بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ بیلنس کیسے بنے گا۔ لیکن یہ مجھے پتہ ہے اس وقت، یقین مانیے آپ، اس وقت جو بھی آپ کے پاس ریسرچ وغیرہ ہے، میں ایک بات اور پوائنٹ عرض کرتا چلوں، میں بات میں تھوڑا سا متفرق اس لیے ہو جاتا ہوں کہ ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آتا ہے تو میں سوچتا ہوں سیکوینس کی پابندی میں کہیں ایسا نہ اس کو چھوڑ دوں، تو بول دوں بہتر ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد آل محمد اجل فرج۔ ایک عجیب بات عرض کر رہا ہوں، چونکہ میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں اور کئی ملکوں میں جانے کی وجہ سے مجھے مختلف سوسائٹیز کے تجربے ہوتے رہتے ہیں۔ ہر سوسائٹی کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، چیزیں ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اسی انگلینڈ میں، UK میں، ایک دفعہ میں کسی سے ملا کہ جو بہت احتیاط کروں گا کہ جگہ سمجھ میں نہ آئے، دھندا سمجھ میں نہ آئے، پروفیشنل سائیکیٹرسٹ PhD، صحیح ہے؟ اچھا، یہ وہ چیزیں جس کے اوپر میں ابھی بات بھی کر رہا تھا، بچوں کی سائیکالوجی، پیرنٹس کی سائیکالوجی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ماشاءاللہ سائیکیٹرسٹ ہیں، PhD ہیں اور آفیشیل ہیں، پروفیشنل اپنا کام کر رہے ہیں، کلینک وغیرہ سب کچھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس کا جو سسٹم ہے علاج کرنے کا، اس سے مطمئن ہیں؟ کہانی سنا سکتا ہوں یہاں بیٹھ کے؟ آپ کہانی نہیں سناؤں، حقیقت بتاؤں۔
انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمیں کنفرم پتہ ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ کا ایس او پی ہمارے پاس ہے اس میں اس نے کبھی بھی صحت یاب نہیں ہونا ہے، بلکہ انہوں نے الٹا مجھ سے ایک سوال کر لیا، یعنی کہ مولانا مجھے یقین ہے کہ جو میڈیسن میں نے دینی ہے اس سے اس کی صحت صحیح نہیں ہونی ہے، اس کی بیماری بڑھنی ہے، لیکن اگر میں نے وہ میڈیسن نہیں دی تو میرا لائسنس چیلنج ہو سکتا ہے۔ خدا مجھ سے سوال تو نہیں کرے گا میڈیسن دینے پہ؟ یہ میں یہیں کی بات بتا رہا ہوں، اور جو لیول میں نے آپ کو بتا دیا وہ اسی لیے بتایا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں نے گلی کولے میں کھڑے ہوئے کسی بندے سے بات نہیں کی ہے۔ صحیح، ہم اس مشکل میں پھنس چکے ہیں، اس کا علاج ہمارے پاس ہے، صرف ہمیں اپنے دین کے اوپر توجہ دینی ہے۔ کیوں اہل بیت کی دعاؤں کو نہیں پڑھتے؟ ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ شہادت کی تاریخ تھی، میں سوچا اس سے زیادہ چاہتا تھا کہ اس طرف توجہ دوں، لیکن بات چلتی آئی۔ ایک مولانا ہے امریکہ میں، ایک ہاسپٹل کے اندر جو ٹرمینلی ایل پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات دعا کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ ہیں وہ اپنے الحمدللہ مومن، تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہاسپٹل سے کال آئی، ہاسپٹل بھی وہ جو دنیا کی مشہور ترین ہاسپٹلس میں سے، یعنی ہاسپٹل سے کال آئی، جو وہاں پر لیڈ پادری انہوں نے کال کی، خاتون تھیں، کہ بھئی ایک مسلمان پیشنٹ کو ضرورت ہے، آپ آ جائیے۔ یہ سرٹیفائیڈ ہیں، انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہیں، سرٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ یہ پہنچ گئے اسی طرح امامے کے ساتھ، ماشاءاللہ۔ کہنے کہ میں پہنچ گیا، پھر اس نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ پیشنٹ کون ہے؟ بتایا پیشنٹ سعودی عربیہ کی ہے، اور بچی تھی بیچاری کوئی 24 سال کی۔ تو کہنے کہ اب میں سوچا کہ یہ سعودی عربیہ کی ہے تو یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تو کہنے کہ میں نے اس کو کیا بتاتا جو لیڈ پریس تھیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا میں خود اس بچی سے بات کر لیتا ہوں۔ تو وہ گئے اپنے اسی امامے کے ساتھ، اور اس سے جا کر کہا کہ کیا آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں؟ اس نے کہا مجھے ایکسیپٹیبل ہے، آ جائے۔ تو کہنے ہم نے بات کرنا شروع کی، تو بالکل لاسٹ اسٹیجز میں تھی، بالکل ختم ہونے کے قریب، اور اس نے جو پریسٹ تھیں انہوں نے بتایا کہ نہیں یہ مورلی اس وقت بالکل فلیٹ ہے، مرنے کے لیے تیار ہے، بالکل اس میں کچھ دم نہیں ہے، اس کو کچھ انکریجمنٹ چاہیے لائف کے لیے۔ تو کہنے کہ مولانا کہ میں گیا، میں نے بات کرنا شروع کی، پہلے تو اپنا تعارف کروا دیا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہنے پھر میں نے بات کی تھوڑا سا، اس نے پوچھا مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہنے کہ میں نے اس کو پازیٹیو سائڈ کا بتایا کہ بھئی انسان خدا کی رحمت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو کہنے ہمارے ایس او پی میں ہے کہ آپ ایک دعا کرنے سے پہلے اس سے پوچھ لیں کہ میں یہ دعا کروں یا نہیں کروں۔ تو کہنے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پاس ایک دعا ہے جو رسول اللہ کی نسل میں آنے والے ان کی اولاد کی ہے، درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد اجل فرج۔ کہنے کہ وہ انہوں نے یہ دعا صحیفہ سے لی تھی، کہا اگر آپ پسند کریں تو میں دعا آپ کے لیے پڑھوں؟ اس نے کہا ہاں آپ ہی پڑھیں۔ تو کہنے کہ میں نے اس صحیفہ کی دعا پڑھی، اور وہ خود بھی تھوڑی بہت عربی جانتی تھی ظاہر ہے، لیکن ظاہر ہے عربی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جو ماڈرن عربک ہے اور یہ والی، لیکن تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا۔ کہنے کہ بہت روئی، وہ بہت روئی دعا سنتے ہوئے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اس سے یہ بھی اسٹینڈرڈ میں پوچھنا ہوتا ہے لیڈ پریسٹ نے کہ یہ دوبارہ آئیں یا نہیں آئیں، تو اس نے یہ بھی کہا کہ مثلا جو مجھے یاد آتا ہے کہ آئیں گے۔ تو کہنے کہ جب وہ دوبارہ آتی ہے لیڈ پریسٹ کہ وہ دیکھتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا اثر کیا ہوا، تو اس وقت تک وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ گئی، اس نے چیک کیا، پھر واپس آئی، تو اس نے کہا کہ پھر ان کو خطاب کیا کہ بھئی مجھے نہیں پتا آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے یہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، یہ بالکل مر گئی تھی، اب لگ رہا ہے جیسے دوبارہ زندہ ہوئی ہے۔ صحیح، آپ اور میں اہل بیت کے دیے ہوئے خزانوں پہ بیٹھے ہیں، استعمال نہیں کر رہے۔ چھوٹی چھوٹی روایتیں پڑھیں، ہر روز ایک روایت ضرور پڑھ لیا کریں، ہر روز ایک روایت کم سے کم پڑھ لیا کریں، زندگی میں آپ کی قلب کے اندر ایک دم نورانیت آئے گی۔ اتفاقاً کل پرسوں ہی روایت عرض کر رہا تھا کہ رسول گرامی سے روایت تھی، فرمایا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد اجل۔
فرمایا ملتے رہا کرو، ذکر کرتے رہا کرو، اور ہماری حدیثیں دہراتے رہا کرو۔ فرمایا دلوں کو ایسے ہی زنگ لگ جاتا ہے جیسے شمشیروں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور حدیث دل کی قلعی ہے، دل کو دوبارہ چمکا دیتی ہے، جیسے کسی کو زنگ اتار دیں لوہے پہ سے چمکنے لگتا ہے دوبارہ۔ حدیث دلوں کو جلا دیتی ہے، جلا جس کو کہتے ہیں عربی، روشنی دیتی ہے۔ آپ ہر روز ایک روایت پڑھا کریں، اور اسی روایت میں آپ اگر آگے یہ روزانہ کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کے ساتھ ہوگا آج آپ کو جو روایت ملنی چاہیے وہ خود بخود آپ کو مل جائے گی۔ آپ یہ احساس کریں، یہ سلسلہ صرف الفاظ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک نور ہے، اور نور اپنی جگہ کو ڈھونڈتا ہے۔ آپ اپنے دل کو وسیع رکھیے اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، دیکھیے آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے غم میں تشریف لائیں، یہاں پر ان کی محبت آپ کو یہاں تک لے کر آئی ہے، آپ ان کے چاہنے والے ان کی محبت میں یہاں تک آئیں، وہ جب آپ کو دینا چاہیں گے تو کیا دیں گے؟ گارنٹیڈ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی سچی محبت کا اظہار کریں گے تو وہ جو سب سے اہم چیز دیں گے آپ کو، وہ اپنی ہدایت دیں گے، اپنی ہدایت دیں گے۔ ہاں اگر آپ نے یہ سوچ کر یہاں آنے کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے ایک دکان لینی ہے تو آپ کو دکان ملے گی، لیکن اگر آپ نے اس چیپٹر کو کھلا چھوڑ دیا کہ میں ان کے در پہ آیا ہوں لینے کے لیے، تو وہ اپنی ہدایت دیں گے، آپ ان کی ہدایت لے کے جائیں گے۔